کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی 3 بار شادی کی کوشش کی۔ وہ ہر رشتے سے پہلی گفتگو کے بعد انکار کر دیتا تھا۔ آخرکار والد نے اپنے بیٹے کو تنگ آ کر محل سے نکال دیا۔ بیٹا شہر سے باہر کام کی تلاش میں نکل گیا اور ایک مالدار شخص کے ہاں بکریاں چرانے کا کام کرنے لگا۔ وہ شخص نوجوان سے بہت متاثر ہوا۔ اس مالدار شخص کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس نے سوچا کہ اسے اس نوجوان سے شادی کروا دے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ امیر آدمی نے اپنی بیٹی سے اس بارے میں بات کی، لیکن اس کی بیٹی نے جواب دیا، میں اس شخص سے تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میں اسے برے طریقے سے جان نہ لوں۔ میں اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ وہ واقعی کیسا ہے۔ امیر آدمی نے اپنی بیٹی سے اتفاق کیا اور نوجوان سے جا کر کہا کہ کل ہم لوگ سفر پر جا رہے ہیں۔ سفر پر میں، تم اور میری بیٹی جائیں گے۔ وہ اگلے دن ہی سفر کو نکل پڑے۔ سفر کے دوران وہ ایک بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرے۔ شہزادے نے کہا، یہ دیکھو نر اور مادہ کتنی زیادہ ہیں۔ امیر آدمی حیران ہوا لیکن کچھ نہ کہا۔ آگے چل کے وہ ایک اور بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے گزرے۔ شہزادے نے پھر سے تبصرہ کیا، یہ مادہ زیادہ اور نر کم ہیں۔ امیر آدمی نے سوچا، یہ نوجوان عجیب باتیں کرتا ہے لیکن میری بیٹی اسے جاننا چاہتی ہے۔ پھر وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا، تم میں زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی۔ پھر وہ ایک خوبصورت باغ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہوا ہے۔ مالک بہت حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں دودھ دیا۔ نوجوان نے دودھ پہلے خود پیا اور پھر مالک کو دیا۔ پھر وہ ایک اور گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں پانی دیا۔ نوجوان نے پانی پہلے مالک کو دیا اور پھر خود پیا۔ امیر آدمی اس کے رویے پر بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا، اس نے پہلے دودھ پی کر میری بےعزتی کی لیکن اب پہلے پانی مجھے دے کر میری عزت کی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب وہ گھر واپس آئے تو امیر آدمی نے اپنی بیٹی سے سب شیئر کیا۔ اس کی بیٹی نے یہ باتیں سنتے ہی کہا، یہ بہت اچھا انسان ہے بابا۔ امیر آدمی بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا، تمہیں کیسے معلوم بیٹا؟ بیٹی نے جواب دیا، اب میری بات غور سے سنیں بابا۔ پہلا گلا بکریوں کا، اس میں مینڈے زیادہ اور بکریاں کم تھیں۔ دوسرا گلا بکریوں کا، اس میں بکریاں زیادہ تھیں اور مینڈے کم تھے۔ قبرستان، جس نے اولاد چھوڑی وہ زندہ ہے اور جس نے نہیں چھوڑی وہ مردہ ہے۔ یعنی بابا، وہ موت اور زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ باغ، اگر مالک نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو وہ ہرا بھرا ہے، لیکن اگر قرض لے کر بنایا ہے تو وہ سوکھا ہوا ہے۔ کنویں کا پانی، صاف پانی اوپر آ جاتا ہے اور مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے بابا، اس لیے اس نے پہلے پانی آپ کو پینے کو دیا۔ مالک نے جب بیٹی کی یہ باتیں سنی تو حیران رہ گیا اور اپنی بیٹی کی شادی نوجوان سے کرانے کو تیار ہو گیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں نوجوان اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جب نوجوان اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، یہ سر میرا تھا اور اب تمہارا ہے۔ نوجوان نے کہا، سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں کوئی بکریاں چرانے والا نہیں ہوں بلکہ میں شہزادہ ہوں۔ میں تمہاری تلاش میں نکلا تھا، اب چلو میرے ساتھ۔